بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الکریم ولمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ابھی ہم 26 جنوری کے موقع سے پروگرام میں موجود ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز فراغ گورکھپوری کے ایک شعر سے کرتا ہوں۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں آزادی۔ میں آپ سے دو باتیں عرض کروں گا، ایک یوم جمہوریہ کے تعلق سے، دوسری بات کہ یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں۔ یوم جمہوریہ ایک قومی دن ہے، ایک اہمیت کا حامل دن ہے۔ یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، ہمارا ملک جو ہے 1947 میں آزاد ہوا اور 3 سال تک قانون سازی ہوئی ہے۔ 1947 کے بعد 29 اگست 1947 میں 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی بابا امبیڈکر راؤ بھیم کے قیادت میں، اور انہوں نے 2 سال 8 11 مہینہ 18 دن کے اندر کمیٹی کے سامنے اس ملک کا دستور بنا کر پیش کر دیا۔ گویا کہ 26 نومبر 1949 کو اس ملک کا دستور بنا کر پیش کیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد 1950 میں 24 جنوری کو تمام اراکین نے، جو دستور کے اراکین تھے، کمیٹی کے اراکین تھے، انہوں نے اس دستور پر دستخط کیا، اور 26 جنوری کو یہ دستور پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم 26 جنوری مناتے ہیں کہ اس دن میں جو 1935 میں ایک ایکٹ بنا تھا، برطانوی قانون کو چھوڑ کر، برطانوی قانون کو ترک کر کے اس قانون کو اپنے اوپر لوگوں نے لاگو کیا ہے۔ 26 جنوری کے اسی وجہ سے اس دن کو ہم لوگ اہتمام کے ساتھ اور شان کے ساتھ مناتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تمام لوگوں کے سامنے دستور بنا کر پیش کیا گیا اس رکن کے سامنے، کمیٹی کے سامنے، اس وقت مولانا حسرت علی موہانی تھے۔ انہوں نے، وہ بھی اس اراکین کے دستور کے ایک رکن تھے، انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ میں دستخط نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دستور کے اندر ایک چیز نہیں ہے، وہی دستور جو ہے وہ اس میں برطانوی قانون جو ہے، جو وہاں کا دستور ہے، اس دستور سے دستور مل رہا ہے۔ لہٰذا ہم نے جو آزادی کی لڑائی لڑی ہے، آزادی کے لیے ہم نے جو خون اور پسینہ بہایا ہے، یہ اس کا آزادی کا جو حق ہے، جو مقصد ہے، وہ اس دستور سے پورا نہیں ہو رہا۔ انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر بھی 26 جنوری 1950 کو جو قانون بنایا تھا اس کو اس ملک میں نافذ کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ 26 جنوری یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ 26 جنوری میں جو ہمارا دستور ہے اس میں ایک لفظ آتا ہے سیکولر۔ سیکولر لفظ کو کیوں بنایا گیا ہے؟ سیکولر لفظ پہلے دستور کے اندر نہیں تھا، ابتدائی دور میں اس لفظ کا وجود قانون کے اندر نہیں تھا، لیکن 1971 کے بعد گاندھی جی نے اور لوگوں کے مشورہ سے، جمعیت الہند کے مشورہ سے دستور کے اندر سیکولر کا لفظ بڑھایا گیا ہے۔ اس دن سے جو سیکولر جماعتیں چل رہی ہے، یہ لفظ قانون کے اندر انہی دنوں سے وجود میں آئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جنگ آزادی کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ 26 جنوری ہمیں کیسے حاصل ہوا؟ ہم نے اپنا قانون اس دن لاگو کیسے کیا ہے؟ اس ملک کو جمہوریت کا تصور کیسے اور کب سے کیا جانے لگا ہے؟ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ عہد جہانگیر کا دور چل رہا ہے، 1601 سن ہے، عیسوی ہے، اور اس دور میں برطانیہ کی کچھ لوگ قافلہ بنا کر ہندوستان آتے ہیں تجارت کے لیے۔ اس وقت جہانگیر دور کا آخری بادشاہ چل رہا ہوتا ہے، اس کا نام ہے اکبر شاہ، ایک کا نام تو خرم شاہ۔ ان لوگوں سے منظوری لے کر انہوں نے یہاں پر ایک کمیٹی بنائی، تجارت کمپنی تعمیر کی، اور اس کے بعد اپنا کام شروع کیا۔ لیکن جہانگیر اورنگزیب عالمگیر کی وفات تک تو یہ کمپنی اپنے کام کرتی رہی، دبدبا نہیں تھا ان کا، غلبہ نہیں تھا، لیکن ان کے بعد اورنگزیب کی وفات کے بعد ان لوگوں کا غلبہ بڑھا، اور جب مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ جب بہادر شاہ ظفر آیا، اس کے بعد یہ لوگ دھیرے دھیرے ملک پر حاوی ہونے لگے اور چپا چپکا میں اپنا قبضہ جمانے لگے، اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، یہاں کے باشندوں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ تو اس کے خلاف سب سے پہلے جنہوں نے آواز اٹھائی ہے اس کا نام ہے سراج الدولہ۔ سراج الدولہ کے نانا علی بردی خان، انہوں نے 1754 کے اندر سب سے پہلے آواز اٹھائی اور انہوں نے لڑائی لڑی۔ لڑنے کے بعد جو انگریزوں کا سب سے 2 بڑا خیمہ تھا، ایک فورٹ ولیم تھا اور ایک ہارٹ ولیم۔ فورٹ ولیم پر حملہ کر کے تمام کو ہارٹ ولیم میں جو ان کا مرکز تھا وہاں پر قیام کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس کے بعد 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ آئے
اور انہوں نے خوب جدوجہد کے ساتھ لڑائی لڑی، جنگ آزادی کی، اور انہوں نے آج بھی وہ مرشد آباد کے وہ پالیسی کے جنگ کرتے ہوئے انہوں نے اس میدان میں اپنی جامع شہادت نوش کی، اور پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نواب سراج الدولہ کے بعد ٹیپو سلطان آئے۔ ٹیپو سلطان جو ہے وہ 1799 میں انہوں نے 4 لڑائیاں لڑی اس ملک کے لیے، اور 1799 کے اندر وہ ٹیپو سلطان میسور کے میدان کے اندر جامع شہادت نوش کیا۔ اس طریقے سے لڑائی چلتی رہی، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ملک کے اندر جو ہے ایک ماحول بنتا رہا انگریزوں کے خلاف، اور بالآخر وہ دن آیا کہ 1857 کا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر تمام مسلمان حضرت مولانا مہاجر امداد اللہ مکی کی قیادت کے اندر جو عالم علماء تھے انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ یہ وہی علاقہ جہاں کھڑے ہوئے ہیں، شاملی کا میدان ہے، مظفر نگر کا علاقہ ہے، یہی دیوبند اور اس کا آس پاس کا علاقہ جہاں سے علماء نے آواز اٹھائی، جس سے مولانا قاسم نانوتوی تھے، مولانا مظہر الحق تھے، اور اس کے علاوہ حافظ ضامن شہید تھے۔ انہوں نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے لڑائی لڑی ہے، اور لڑنے کے بعد اس جنگ کے اندر حافظ ضامن شہید بھی ہوئے ہیں۔ بظاہر تو ان کو شکست دی، اور انگریز حکومت، برٹش حکومت نے اس جنگ کو غدر کا نام دے دیا۔ بالآخر یہ شکست ہوئی، لیکن یہ فتح کی ایک بنیاد تھی۔ اس کے بعد لڑائی چلتی رہی، اس کے بعد علماء کرام نے کافی قربانی پیش کی، کیونکہ یہ جو 1857 کا جنگ ہے، اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ جو ہے مسلمان پیش تھے۔ 100 سال تک مسلمان پیش رہے ہیں، تو اب انگریزوں نے مسلمانوں کو چن چن مارنا شروع کیا، اور تاریخ میں مورخ لکھتا ہے کہ چاندنی چوک دہلی سے لے کے لاہور تک کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر مسلمانوں کی گردنوں کو نہیں اڑایا گیا ہو، جہاں پر انگریزوں نے علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا نہیں ہو۔ گویا کہ چن چن کر کم سے کم 20,000 سے لے کر 50,000 علماء کرام کو ان لوگوں نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا، لیکن آزادی سے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے کبھی بھی آزادی سے منہ نہیں موڑا، اور لڑائی چلتی رہی۔ اس کے بعد تاریخ جو ہے بڑھتی رہی۔ شیخ الہند کا موقع آتا ہے، حضرت مولانا محمود الحسن، انہوں نے 1878 کے اندر جو ہے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھا، اور 1915 تک یہ تحریک ریشمی رومال چلی ہے، اور اس کے بعد 16 کے اندر جو ہے ہندو مسلم تحریک بنیاد ڈالی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد 1919 کے اندر جمعیت الانصار قیام پذیر ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس طریقے سے 1942 کے اندر جو ہے ہندوستان چھوڑو تحریک چلائی گئی، اور بالآخر یہ ملک جو ہے 1947 میں آزاد ہوا ہے۔ تو یہ آزادی کی ایک مختصر سی تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے میں دو چیز حاصل ہوتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے، اور حوصلے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، جس طریقے سے ہمارا اکابرین نے اور جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے آزادی حاصل کی ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آج جمہوریت کے نام پر ظلم و بربریت کا دورہ ہے۔ دیکھیے، جمہوریت کا بنیاد جو ہے وہ دراصل چار چیزوں پر ہے۔ ایک ہے انتخابات پر، ایک ہے طرز حکومت پر، ایک ہے عدلیہ پر، اور دوسری چیز ہے میڈیا پر۔ اگر یہ 4 چیزیں ٹھیک کام کر رہی ہیں تو سمجھیے کہ جمہوریت باقی ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں کام نہیں کر رہی، سمجھیے کہ پھر جو جمہوریت کا اصل مقصد وہ فوت ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ طرز حکومت میں انتخابات کیسے کراتے ہیں۔ انتخابات کے لیے ٹکٹ جو دیتے ہیں وہ لوگوں کو کون لوگ ہوتے ہیں؟ آج اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو داغی لوگ ہوتے ہیں، جن کے اوپر کیسز ہوتے ہیں، جو مرڈر کے کیسز، فلاں کیسز میں پھنسے ہوتے ہیں، ان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ یہ دستور ہند کے خلاف ہے۔ دوسری بات، طرز حکومت کیا ہونا چاہیے؟ کیا عدل و انصاف قائم کیا جا رہا ہے ملک کے اندر؟ یہ قائم نہیں کیا جا رہا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ طرز حکومت جو ہے وہ عدل انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ طرز حکومت جو ہے وہ لوگوں کے امن کے لیے مبنی نہیں ہے۔ طرز حکومت کے اندر معاشیات کو آگے بڑھانے کا کام نہیں کیا جا رہا ہے، لہذا یہ دستور ہند کے خلاف ہے۔ نمبر 3 پر جو ہے وہ ہم آتے ہیں کہ عدلیہ کیا کام کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر رشوت خوری کا بازار برسر عام ہو رہا ہے۔ عدلیہ سست رویہ سے کام کر رہی ہے، لہذا یہ بھی دستور ہند کے خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کیا کر رہا ہے۔ میڈیا کیا حقیقت سے پردہ اٹھا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا نہیں کر رہا ہے؟
آج یہی سب سے ہمارے سامنے مسائل ہے کہ میڈیا حقیقت کو چھپاتا ہے اور جو اس کے سامنے اس کے مفاد کی باتیں ہوتی اس کو پیش کرتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. آج ہمارے سامنے 4 چیزوں میں کمی آ رہی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر میڈیا حقیقت دکھاتا, جنید کا قاتل کون ہے اس کو دکھاتا, پہلو خان کا قاتل کون ہے اس کو دکھاتا, آج طلاق ثلاثہ کا بل ہے اس کو صحیح طریقے سے بتاتا کہ اس میں کس کا حق ہے, کیا مشورہ ہونا چاہیے, نہیں مشورہ ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. معلوم ہے کہ جمہوریت کے خلاف باتیں ہیں. اس لیے ہمیں اس جمہوریت سے احتساب کا دن ہے, وہ اپنے اندر سبق حاصل کرے اور یہ دلوں میں پیدا کرے کہ ہمارے اکابر جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کی قربانیاں پیش کی ہیں وہ اپنے عزائم میں کبھی شکست نہیں کھائے. عزائم آج ان کا بلند ہے. آج بھی ہم بھی وہی خون رکھتے ہیں جو خون شاہ ولی اللہ کے پاس تھا. آج بھی ہمارے اندر وہی قیادت موجود ہے جو حضرت مولانا مہاجر مکی کے اندر ہے. آج بھی ہم وہی میدان کے جاتے ہیں جو شاملی کے اندر ہے. ہمارے تمام اکابرین کی باتیں اور تاریخ سامنے موجود ہے. ہمیں کسی میدان میں ہارنے کی ضرورت نہیں ہے, کبھی بھی غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے حوصلے کے ساتھ قدم بڑھاتے رہیں, انشاءاللہ کامیابی آتی رہے گی. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.